آج کل عام طور پر لوگ استخارے کے لیے پیروں، فقیروں، عاملوں یا گاؤں محلے کے امام حضرات سے رجوع کرتے ہیں۔ حالانکہ ہمارا ذاتی مشاہدہ یہ ہے کہ ان میں سے اکثر افراد کو خود استخارے کا صحیح علم، استخارے کے مسائل اور استخارے کے اصولوں کا ادراک نہیں ہوتا۔ بہت سے لوگ استخارے کے نام پر در حقیقت فال نکال کر لوگوں کو یہ بتاتے ہیں کہ آپ کا کام ہوگا یا نہیں ہوگا، شادی ہوگی یا نہیں ہوگی، کاروبار کامیاب ہوگا یا نہیں ہوگا، یا مرض ٹھیک ہوگا یا نہیں ہوگا۔ اسی لیے آج کی اس ویڈیو میں ہم استخارہ، فال اور تشخیص تینوں کی حقیقت پر تفصیل سے گفتگو کریں گے تاکہ یہ غلط فہمیاں دور ہو جائیں۔ لہٰذا مکمل ویڈیو آخر تک ضرور ملاحظہ فرمائیں تاکہ ہر بات آپ کو واضح طور پر سمجھ میں آ جائے۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عموماً لوگ دوسروں سے استخارہ کرواتے ہیں جس کی بنیادی طور پر دو وجوہات ہوتی ہیں۔ پہلی وجہ یہ کہ عوام الناس کو خود استخارے کا درست علم اور طریقہ کار سے واقفیت نہیں ہوتی۔ دوسری وجہ یہ کہ لوگوں کا یہ خیال ہوتا ہے کہ ہم خود گنہگار ہیں، اس لیے ہمیں استخارے کے ذریعے صحیح رہنمائی نہیں مل سکتی، جبکہ نیک اور متقی حضرات کو ان کی دینداری اور تقوی کی بنا پر بہتر رہنمائی حاصل ہو جائے گی۔ یہ سوچ اگرچہ احساس گنہگاری اور علماء و مشائخ سے محبت و عقیدت پر مبنی ہے، جو اپنی جگہ قابل قدر اور باعث اجر ہے، لیکن اس کے نتیجے میں خود استخارہ نہ کرنا اور اسے صرف مخصوص لوگوں تک محدود سمجھنا در حقیقت تعلیمات نبوی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے خلاف ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں کو فال کی جگہ استخارہ کی تعلیم دی ہے۔ چنانچہ حضرت سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کرام کو ہر معاملے میں استخارہ اس طرح سکھاتے تھے جیسے قرآن کریم کی کوئی سورت سکھاتے تھے۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ استخارہ کسی خاص طبقے کے لیے نہیں بلکہ ہر مسلمان کے لیے ایک عظیم سنت ہے، جسے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے نہایت اہتمام کے ساتھ سکھایا۔ بدقسمتی سے آج مسلمانوں کی ایک بڑی تعداد نہ صرف استخارے کے علم سے ناواقف ہے بلکہ استخارے کے مسائل، آداب اور طریقوں سے بھی لا علم ہے، تاکہ جو لوگ اپنے آپ کو عامل یا پیر کہلاتے ہیں ان میں سے بھی اکثر کو اس علم کی حقیقت معلوم نہیں ہوتی۔ اسی وجہ سے بہت سے لوگ استخارے کے نام پر دراصل فال نکالتے ہیں، حالانکہ استخارہ اور فال دونوں بالکل الگ الگ چیزیں ہیں۔ استخارہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ایک مبارک سنت ہے، جبکہ فال ایسا عمل ہے جس سے اللہ تعالی اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے منع فرمایا ہے۔ اللہ رب العزت پارہ 7 سورہ مائدہ کی آیت نمبر 90 میں ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ لعلکم تفلحون، یعنی اے ایمان والو، شراب، جواں، بت اور تیروں سے فال نکالنا یہ سب ناپاکی ہے، شیطان کے کاموں سے ہے، ان سے بچو تاکہ فلاح پاؤ۔ مزید پارہ 6 سورہ مائدہ کی آیت نمبر 3 میں ارشاد فرماتا ہے، وَأَن تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلَامِ ذَلِكُمْ فِسْقٌ، پانسے یا تیروں کے ذریعے قسمت معلوم کرنا گناہ کا کام ہے۔ زمانہ جاہلیت میں عرب لوگ پرندوں کے ناموں،
آوازوں، رنگوں اور ان کے اڑنے کی سمتوں سے فال لیا کرتے تھے۔ چنانچہ عقاب سے مصیبت، کوے سے سفر اور ہدہد سے ہدایت کی فال لیتے تھے۔ اسی طرح اگر پرندے دائیں جانب یعنی رائٹ سائڈ اڑتے تو اسے اچھا شگن سمجھتے، اور اگر بائیں جانب یعنی لیفٹ سائڈ اگر پرندے اڑتے تو اسے بد شگونی قرار دیتے تھے۔ رسول اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، العیافۃ والطیرۃ والترق من الجبت، یعنی اچھا یا برا شگون لینے کے لیے پرندے اڑانا، بد شگونی لینا اور کنکر پھینک کر یا ریت میں لکیر کھینچ کر فال نکالنا شیطانی کاموں میں سے ہے۔ اسی طرح زمانہ جاہلیت میں جب لوگوں کو سفر، تجارت، جنگ یا نکاح جیسے معاملات پیش آتے تو وہ 3 تیروں کے ذریعے فال نکالتے تھے۔ ایک تیر پر لکھا ہوتا امرنی ربی، یعنی میرے رب نے حکم دیا۔ دوسرے تیر پر لکھا ہوتا نہانی ربی، یعنی میرے رب نے منع فرمایا، اور تیسرے تیر پر کچھ بھی نہیں لکھا ہوتا۔ اگر پہلا تیر نکلتا تو وہ کام کر لیتے، اگر دوسرا تیر نکلتا تو اس کام کو کرنے سے وہ لوگ رک جاتے، اور اگر تیسرا تیر نکلتا تو دوبارہ فال نکالتے، اور اسلام نے اس پورے طریقہ کار کو باطل قرار دیا، جیسا کہ حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جب بیت اللہ میں داخل ہوئے تو وہاں حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی تصویریں دیکھی جن کے ہاتھوں میں فال کے تیر تھے، تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ ان لوگوں کو ہلاک کرے، یعنی جنہوں نے وہ تصویریں بنائی تھی، بخدا ان دونوں بزرگوں نے کبھی ان تیروں کے ذریعے قسمت معلوم نہیں کی۔ ابو داؤد شریف کی حدیث میں رسول اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے 3 مرتبہ ارشاد فرمایا، الطیرۃ شرکن، الطیرۃ شرکن، الطیرۃ شرکن، یعنی بد فالی لینا شرک ہے، بد فالی لینا شرک ہے، بد فالی لینا شرک ہے۔ میرے عزیزو، اب فال کے معنی سمجھ لیجئے کہ فال کے معنی ہیں کسی چیز، شخص، عمل، آواز یا وقت کو اپنے حق میں اچھا یا برا سمجھ لینا۔ بنیادی طور پر فال کی 2 قسمیں ہیں، برا شگن اور اچھا شگن۔ ان دونوں کی تفصیل ہم آئندہ ویڈیو میں انشاءاللہ تعالی تفصیل سے بیان کریں گے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر استخارہ کیا ہے؟ استخارہ کے لغوی معنی ہے خیر طلب کرنا، جبکہ شریعت کی اصطلاح میں اس سے مراد وہ مخصوص نماز یا دعا ہے جو کسی جائز معاملے میں درست رہنمائی حاصل کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کے حضور کی جاتی ہے۔ علامہ ابو الفضل محمد بن مکرم ابن منظور رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ لکھتے ہیں کہ استخارہ کا معنی کسی چیز میں خیر طلب کرنا ہے۔ ایسے ہی علامہ سید احمد بن محمد تحتاوی حنفی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ لکھتے ہیں کہ استخارہ یعنی وہ چیز طلب کرنا جس میں خیر ہو، اور یہ کسی آئندہ پیش آنے والے معاملے کے لیے ہوتا ہے تاکہ اللہ تعالی 2 امور میں سے بہتر کو ظاہر فرما دے۔ علامہ زین الدین محمد عبد الرؤف مناوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ لکھتے ہیں کہ کاموں میں سے اللہ تعالیٰ سے خیر طلب کرنا استخارہ ہے، اور اس کی حقیقت یہ ہے کہ بندہ اپنے اختیار کو اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دے، کیونکہ وہی بندے کے لیے بہتر چیز کو زیادہ جانتا ہے اور اس پر قادر ہے کہ استخارہ کرنے والے کے لیے خیر مقدر فرما دے۔ جب بندہ اس سے دعا کرتا ہے کہ وہ اس کے لیے بہتر چیز کا انتخاب کرے تو اللہ تعالی اس کی امید کو ضائع نہیں فرماتا۔
ایسے ہی حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ استخارے کے معنی ہے خیر مانگنا یا کسی سے بھلائی کا مشورہ کرنا، چونکہ اس دعا اور نماز میں بندہ اللہ تعالیٰ سے گویا مشورہ کرتا ہے کہ فلاں کام کروں یا نہ کروں، اسی لیے اسے استخارہ کہتے ہیں۔ یعنی جب انسان کسی جائز کام کرنے یا نہ کرنے میں تذبذب کا شکار ہو، کشمکش کا شکار ہو کہ آیا یہ اس کے لیے بہتر ہے یا نہیں، تو اپنی عقل اور تدبیر پر مکمل بھروسہ کرنے کے بجائے اللہ تعالیٰ کے کامل علم اور عظیم قدرت پر اعتماد کرتے ہوئے اسے بہترین فیصلے کی دعا کرنا ہی استخارہ ہے۔ اسی طرح تشخیص بھی ایک بالکل مختلف عمل ہے، مگر کم علمی کی وجہ سے بہت سے لوگ تشخیص کو بھی استخارہ سمجھ بیٹھتے ہیں، حالانکہ دونوں کی نوعیت اور حیثیت میں بہت زیادہ فرق ہے۔ تشخیص کا مطلب انگریزی میں ڈائگنوسس یا آئیڈینٹیفیکیشن ہے، یعنی کسی بیماری یا پریشانی یا حالت کی پہچان کرنا۔ مثلا اگر کوئی شخص کسی روحانی یا جسمانی تکلیف کا شکار ہو اور کوئی صاحب علم اپنے تجربے، مشاہدے یا اس مرض کی علامات کی بنیاد پر یہ بتائے کہ اصل مسئلہ کیا ہے، جیسے یہ نظر بد کا اثر ہے یا نفسیاتی وسوسہ ہے یا محض کوئی طبی پریشانی، تو یہ عمل تشخیص کہلاتا ہے، نہ کہ استخارہ۔ تشخیص کا تعلق موجودہ مسئلے کی حقیقت معلوم کرنے سے ہے، جبکہ استخارے کا تعلق کسی آئندہ پیش آنے والے فیصلے میں اللہ تعالیٰ سے خیر طلب کرنے سے ہے۔ یعنی ایک کا مقصد ہے مسئلہ کیا ہے اور دوسرے کا مقصد ہے کیا کرنا بہتر ہے۔ بدقسمتی سے آج بہت سے لوگ فعل، استخارہ اور تشخیص تینوں کو ایک ہی چیز سمجھ بیٹھتے ہیں، اور اسی غلط فہمی کا فائدہ اٹھا کر بعض لوگ عوام کو دھوکہ دیتے ہیں۔ اسی لیے نہایت ضروری ہے کہ ہم ان تینوں کے فرق کو اچھی طرح سمجھیں، خود بھی علم استخارہ سیکھیں، اپنا استخارہ خود کریں اور اس عظیم سنت نبوی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو دوبارہ زندہ کریں، تاکہ نہ خود گمراہی کا شکار ہوں اور نہ دوسروں کو گمراہ ہونے دیں۔ آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب العالمین ہم سب کو سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائیں۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔